السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کتنی قیمتی ہے زمین، اگر زمین نہ ہو تو ہم بیٹھیں کہاں، زمین نہ ہو تو ہم کھڑے کہاں رہیں، زمین نہ ہو تو چلے کہاں، زمین نہ ہو تو اللہ کا گھر بنائے کہاں، زمین نہ ہو تو اپنا گھر بنائے کہاں، اور زمین نہ ہو تو مرنے کے بعد دفن کہاں ہو۔ یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے اناج بھی نکلتا ہے، یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے خزانے نکلتے ہیں، یہ زمین ہی ہے جس کے اندر سے پھل فروٹ نکلتے ہیں، یہ زمین ہی ہے جس کے اوپر ہم آرام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور کیا ہی اچھا یہ بچھونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، موجودہ دور کے اندر جس کے پاس لینڈ ہو، جس کے پاس زمین ہو، وہ انسان مالدار کہلاتا ہے، زمیندار کہلاتا ہے، اور آج کے دور کے اندر زمین کی قیمتیں اور زمین کے مالکوں کی عزت دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زمین بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں زمین دے کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کی زندگی کے لیے پانی ضروری نہ ہو، ہر شے کی حیات اللہ نے پانی سے بنائی۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ پانی اتنی قیمتی نعمت ہے کہ پینے کو نہ ملے تو انسان مر جائے، زمین کو نہ ملے تو زمین مردہ ہو جائے، جانور کو نہ ملے تو جانور موت کی وادیوں سے ہمکنار ہو جائے۔ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے کہ اگر یہ کسی کو آپ پلا دیں تو پلانے پر اللہ عز و جل آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ ماہ محرم کے اندر سبیل امام حسین لگا سکتے ہیں یا نہیں، اس میں ثواب ہے یا نہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جواب میں فرمایا سبیل لگانے والے کی نیت اگر یہ ہو کہ پیاسوں کو اللہ کی رضا کے لیے پانی پلائے اور لوگ اس پانی کو پی کر کے اپنی پیاس کو بجھائیں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ثواب کے بارے میں پوچھنے والوں، آقائے کریم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بے پناہ ہیں، سرکار کوئی عمل بتائیے جس سے میرے گناہ معاف ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ پانی ہے۔ لیکن قرآن اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العزت اس نعمت کے دینے کا ذکر تو کرتا ہے لیکن اس نعمت پر احسان نہیں جتاتا، بلکہ میں قرآن کی عظمت کو یہاں پر تھوڑا سا بتاؤں۔ یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس کی سسٹم کیا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے یہ جو پینے کا پانی تمہارے پاس ہے، یہ پانی تمہیں دینے والا کون ہے جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یہ جو پانی تم پیتے ہو کون تمہیں عطا کرتا ہے، کون نازل کرتا ہے؟ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں یا کوئی اور؟ اور پھر اس کے بعد اپنی قدرت بندوں کو بتا
रहा है, लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम इस पानी को खारी कर देते, नमकीन बना देते, सॉल्टी बना देते। इसलिए ये बात कही गई कि आसमान से जो पानी नाजिल होता है तो समंदर के अंदर जो झाग होती है उस झाग को हवा उड़ा करके ले जाती है और फिर ये बादल बनता है, और बादल बनने के बाद ये बारिश का पानी बन करके नाजिल होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, समंदर का पानी तो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, लेकिन जब इसकी झाग, इसकी मौजें हवाओं की दोष पर जब उड़ करके जाती हैं तो आसमान पर कोई ऐसा मशीन तो फिट नहीं है कि उस नमकीन को मीठा बना दे, लेकिन हवाओं की दोष पर उड़ने वाली इस झाग को कौन है जो आसमान ही के अंदर सॉल्टी से स्वीट कर देता है? ये मेरे रब की जात है, ये मेरे माबूद बरहक की जात है। अल्लाह अपनी कुदरत बता रहा है, अपनी ताकत के जलवे दिखा रहा है। लेकिन कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पानी देकर तुम पर एहसान किया, इसी तरीके से आप सारी नेमतों को दे। हर नेमत के देने का जिक्र तो आएगा, नेमत के शुक्र अदा करने का जिक्र तो आएगा, लेकिन किसी नेमत के एहसान जताने का जिक्र नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी नेमत पर मेरे करीम ने एहसान जताया तो सिर्फ एक ही नेमत है, और वो नेमत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने जब अपने महबूब को दिया तो एहसान जताया, इसलिए कि याद रखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही में जमीन मिली, आसमान मिला, रब मिला, कुरान मिला, और कयामत में जन्नत भी अल्लाह अता फरमाएगा तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही में अता फरमाएगा। देखिए हर नेमत के लिए ज़वाल है, हर नेमत के लिए ज़वाल है। सूरज निकलता है, गुरूब हो जाता है, इंसान पैदा होता है, मर जाता है, और ये पूरी दुनिया को ले लो, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाने वाली, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर नेमत को ज़वाल है, तरक्की पर जाकर के ज़वाल की तरफ वो ढलती भी चली जाती है। लेकिन जब बात मुस्तफा जाने रहमत की आती है तो मेरा रब फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए मेरे महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से आपके लिए बेहतर हो। ये ऐसी नेमत है कि इसको ज़वाल नहीं है, ये ऐसी नेमत। हमारी सोच बिगाड़ी गई, तवज्जो चाहूंगा, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद हमारी सोच बदल दी गई, हमारे अफकारो नजरियात के अंदर फुतूर पैदा किया गया, और पूरी दुनिया के इंसानों को यह बावर कराया गया कि जमीन कीमती नेमत है, आसमान कीमती नेमत है, पानी कीमती नेमत है, दौलत कीमती नेमत है। इंसान को ये सारी नेमतें बता दी गई और इंसान इन्हीं सारी नेमतों को कीमती समझा, और इन कीमती नेमतों को पाने के लिए उसने जो सबसे अजीम नेमत थी, जिसके सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया, उस अजीम नेमत से अपना रिश्ता कमजोर कर दिया। यही वजह है जमीन पैरों के नीचे से चली गई, दौलत हमारे हाथों से निकल गई, इख्तिदार हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तारीख के अंदर जिन्होंने इस नेमत से रिश्ता जोड़ करके रखा, अल्लाह ने सारी नेमतें उनके कदमों में रख दी। मैं एक मिसाल सिर्फ आपके सामने पेश करता हूं, ओनली वन एग्जाम्पल, सिर्फ एक। पृथ्वीराज ने अनासागर पर पहरा बिठा दिया कि एक कतरा भी मोइनुद्दीन को मिलने ना पाए, लेकिन गरीब नवाज का रिश्ता सरकार से इतना मजबूत था कि अपनी जगह पर बैठ करके पूरे अनासागर को एक प्याले में खींच लिया। कौन सी ताकत थी?
اس عظیم نعمت سے ان کا تعلق مضبوط تھا جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی. اس لیے پانی بھی ان کے پاس آ گیا. آج بھی پوری دنیا کے اندر یہ مینٹلٹی بنائی جا رہی ہے، برین واشنگ کی جا رہی ہے، سوچ بنائی جا رہی ہے. مسلمانوں دنیا کی طرف جھکو، دنیا سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں حضور کی طرف بھیجتا ہے، اللہ ہمیں حضور کی طرف بار بار بھیجتا ہے. یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی فیملی پرابلم ہو، آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا آپس کے اندر جھگڑا ہو جائے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جاؤ اور وہاں سے جو فیصلہ مل جائے تم اسے قبول کرو. جھگڑا ہو تو حضور کی طرف بھیجا گیا، گناہ ہو تو حضور کی طرف بھیجا گیا، نعمتیں چاہیے تو حضور کی طرف بھیجا گیا. ارے حد تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی پیاس لگے گی تو بندہ خدا کی طرف نہیں، مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر پینے کے لیے جائے. ہر مقام پر اللہ نے حضور کی طرف بھیجا. جب تک کہ امت کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسٹرانگ رہا، اس قوم کے شوکت کو کوئی زوال نہ لا سکا. لیکن آہستہ آہستہ سوچ بدلی، فکر بدلی، نظریہ بدلا، خیالات بدلے اور انسان ٹوٹ پڑا ان فانی محبت اور نعمتوں کے پیچھے جن نعمتوں کو اللہ نے حضور کے قدموں سے وابستہ کر رکھا ہے. تو نعمتوں کے پیچھے دوڑے، چاہے حضور راضی ہو یا ناراض. ہمیں تو وہ نعمتیں چاہیے، لیکن جو حضور کو پانے کی خوشی میں چلے گئے انہیں حضور بھی مل گئے اور نعمتیں بھی مل گئی. میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں رہنا چاہتے اور مرنے کے بعد بھی حضور کے قدموں ہی میں رہنا پسند کرتے. دیکھیے آپ، مشہور حدیث ہے حضرت ربیعہ ابن کعب کی. کیا مانگا انہوں نے؟ آقا کریم کا اس موقع پر جود و سخا شباب پر تھا. خود فرما رہے سل یا ربیعہ، قربان جائیے، انہوں نے جنت میں حضور کا ساتھ مانگا. سیدنا فاروق اعظم جیتے جی بھی حضور کے قدموں میں اور مرنے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنا انہوں نے پسند کیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ نعمت ہے جس کے مل جانے سے انسان کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم تاریخ کے ان یوتھ کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان نوجوانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جنہوں نے قرآن سمجھا تھا، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا تھا اور اس کے بعد اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری جوانی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے انہوں نے قربان کر. آج ہمارے یوتھ کی سچویشن جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. میں آج کے نوجوان سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ تمہارے لیے جوانی گزارنے کے لیے کسی ہیرو کی جوانی دیکھنے کی ضرورت نہیں. تم صحابہ کی جوانی دیکھو، تم تابعین کی جوانی کو پڑھو، تم اولیاء کاملین کی جوانی کو پڑھو، تم انبیاء کرام کی جوانی کی زندگی کا مطالعہ کرو. وہ تمہارے آئیڈیل ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. آئیے میں سب سے پہلے جس جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً 7ویں مسلمان ہیں.
اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 7ویں کے قریب ہے. کس عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ 17 years old. 17 سال کے وہ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اس زمانے میں اسلام پر عمل کرنا، اپنے آپ کو شو کرنا کہ آئی ایم مسلم، یہ اپنے آپ کو آگ کے انگاروں میں تڑپا دینے کے برابر تھا. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بیٹھ کر حضور سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، کچھ آقا کی اداؤں کو دیکھ سکیں، کچھ آقا کے الفاظ کو سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لا سکیں، آقا کی عبادتوں کو دیکھ سکیں. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا تو اس کے لیے سخت مشکلوں کا سامنا ہوتا. خانہ کعبہ کے سامنے عبادت نہیں ہو رہی تھی، مسجد حرام میں سجدے نہیں ہو رہے تھے، چھپ چھپ کر کے ساری چیزیں ہو رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر لوگ آ کر کے ملا کریں اور ان کو اسلام کی بات سمجھائی جا سکے. 17 years old حضرت عبداللہ ابن ارقم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. 2 سال تک انہوں نے سچویشن دیکھی. جب 19 سال کے ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد تو حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بہت بڑا ہے، بڑا کشادہ گھر ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ میرے گھر میں آ کر کے کوئی تکلیف پہنچا سکے. آقا میں اپنے گھر کو دین اسلام کے لیے وقف کر رہا ہوں. اس گھر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہی گھر تھا جس میں اسلام قبول کرنے والے عمر فاروق بھی تھے اور حضرت حمزہ بھی تھے. وہ جلیل القدر صحابہ نے اگر اسلام قبول کیا تو اسی گھر میں جا کر کے اسلام قبول کیا تھا. آج صفا سے جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے اسی کے قریب وہ مکان تھا اور غالباً 1972 کے اندر وہ مکان حرم شریف کی توسیع کے اندر اس کے اندر شامل کر لیا گیا. کون تھے یہ نوجوان؟ 19 years old تھے. ان کی جوانی کو ان کو گزارے ہوئے صدیاں گزر گئی، کتنی سینچوریز گزر گئی، کتنی صدیاں گزر گئی، کتنی سینچوری گزر گئی. لیکن آج بھی تاریخ میں جب بھی ان کا نام پڑھا جاتا ہے تو خراج عقیدت کا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوا ہر غلام رسول نظر آتا. جوان تھے، کڑیل جوان تھے. آج ہمارے جوانوں کی سچویشن کیا ہے؟ آج ہمارے یوتھ کی سچویشن کیا ہے؟ دوستوں کو بلا کر بیٹھ کر کے ننگی پکچریں دیکھنا، ٹائم ویسٹ کرنا، گناہوں میں وقت کو ضائع کرنا. اگر حضرت ارقم کی زندگی کا مطالعہ کیے ہوتے تو جوانوں کا قدم کبھی بہکتا نہ ہوتا، بلکہ آج ہر جوان کا گھر مصطفیٰ پیارے کی سنتوں کی تبلیغ کا مرکز بنا.